www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلد احدکم راتہ جلد العبد. تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو ایسے مت مارے جیسے کہ غلام کو لوگ مارا کرتے ہیں، غلاموں کی پٹائی کرتے ہیں. چونکہ غلاموں کو مارنا پیٹنا آسان بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک رواج بھی تھا. پہلے سے، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے سے غلامی کا رواج چلا آ رہا تھا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا دستور نہیں تھا. عموماً برا سلوک، سخت رویہ رکھا جاتا تھا اور انہیں بہت بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا. تو اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام کو مارنا چاہیے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اور بیوی کو نہیں مارنا چاہیے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بلکہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے لوگ غلاموں کو پیٹتے ہیں ایسے ہی اس کو بھی پیٹو، یہ نہیں کرو. کیونکہ غلام کو پٹائی کرنے میں پھر منہ پر لگے ہاتھ، کمر پہ لگے چوٹ، سر پہ لگے، پسلیوں میں لگے، کوئی پرواہ نہیں کرتا انسان. جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خوف خدا نہیں ہوتا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں معاملات. تو فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ایسا مت کرو. تو بیویوں کے ساتھ جو اسلام میں تعلیم آئی ہے وہ تو بہت اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی تعلیم آئی ہے. اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے. کیونکہ اختلاف تو ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں مار دھاڑ کرنے کوئی بات یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک میں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی تلخی ہو جائے، تعلقات خراب ہوں، تو بڑے اس کو سمجھائیں، دونوں کو. یہ آتا ہے لڑکے کے بڑے بھی، بعض جگہ لڑکے کی بھی زیادتی ہوتی ہے، اس کی بھی ہوتی ہے، دونوں کی ہو جاتی ہے، تو دونوں کو بتائیں. اور جس پر جو بھی قصور ہو، کم یا زیادہ، وہ بھی بتائیں کہ یہاں تمہارا اتنا قصور ہے، یہاں اس کا اتنا قصور ہے، اور معاملے کو رفع دفع کرائیں. اور کئی دفعہ جب سمجھائیں بجائے خود سمجھا لے شوہر یا بڑے سمجھا لیں، ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا جو بیڈ روم ہے اس میں انہیں چھوڑ دو تنہا، جو بستر ہے اس میں انہیں تنہا چھوڑ دو، تم کہیں اور رات گزارو. کیسی عجیب تعلیم ہے قرآن پاک کی. یہ نہیں فرمایا کہ تم بیڈ روم میں رہو اور اس کو باہر نکال دو، یہ نہیں. اس کے خلاف اگر کارروائی کرنی بھی پڑ رہی ہے، سخت اور تادیبی کارروائی، تو پھر یہ کرو کہ تم کہیں اور رات گزارو، یہ نہیں کہ وہ کہیں اور رات گزارے. کہ تم تو مرد ہو، کہیں بھی رات گزار سکتے ہو، اپنی بہن کے کمرے میں بھی گزار لو گے، اپنی ماں کے، اپنے باپ کے کمرے میں بھی، کہیں نہیں تو کسی دوست کے پاس محلے میں رات گزار لو گے. تو عورت کا تو دوست نہیں ہوتا کوئی کہ وہ اس کے پاس رات گزارے گی.
مرد کا ہوتا ہے، عورت کا تو سہیلیاں ہوتی ہیں. تو اس کو نکال دو. وہ جب نکلے گی تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ جائے گی تمہارے بہن کے کمرے میں جائے گی، تو وہ تمہاری تو بہن ہے، اس کی تو نند ہے. وہ نند بھاوج ہے، کڑوا رشتہ ہے. معاملہ اور خراب ہوگا. لڑائی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. اور تمہاری ماں کے کمرے میں اگر جا کے رات گزارے گی تو وہ تمہاری ماں ہے، اس کی تو ساس ہے، اس کی تو ماں نہیں بن سکتی. وہ جو اللہ نے رشتے بنا دیے، وہ ماں ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے. اپنی بہو کے لیے ماں کی طرح تو کہہ سکتے ہو، ماں تو نہیں کہہ سکتے. ماں ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو رشتے بنائے وہ نہیں ان کا مقابلہ دوسرا رشتہ نہیں کر سکتا. تو وہ تمہاری ماں ہے، لیکن اس کی تو وہ ساس ہے. اور ساس بہو میں تو ہم عموماً کچھ نہ کچھ، کہیں زیادہ کہیں کم، تھوڑی بہت رہتی ہے. تو وہاں بھی معاملہ اور خراب ہوگا. یہ تو ساری رات گھٹ گھٹ کے روتی رہے گی اور زیادہ ذہن پہ بوجھ لے گی. اور ماں بولی اگر کڑوی سیدھی تو ماں اپنے بیٹے کی حمایت میں بولے گی، وہ اور تیلی لگ جائے گی معاملے کو. بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوگا. اور اگر تم نے یہ حماقت کی کہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے ہی باہر نکال دیا، پھر تو تم سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ شادی ہو کر تمہارے گھر میں آ گئی تو وہ تمہارے گھر کی عزت بن گئی، تمہاری بیوی ہے. جیسے تمہاری بہن تمہاری عزت بن گئی ایسے وہ بن گئی. جیسے تمہاری ماں تمہاری عزت ہے ایسے وہ بن گئی. اب اگر اسے گھر سے باہر نکال دیا تم نے غصے میں، اور باہر کسی نے اسے بری حرکت کر دی، اغوا کر لیا یا ویسے ہی چھیڑ دیا، تو تمہارے پورے خاندان کی تمہاری ناک کٹے گی، اس کی تھوڑی کٹے گی. اس کی کٹے گی تمہاری غلطی کی وجہ سے، اور تمہاری بھی ساتھ کٹے گی. کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے باپ کی بہو ہے، تمہاری ماں کی بہو ہے، تمہاری بہنوں کی بھابھی ہے تو تمہاری، رشتہ تو بن گیا. تمہاری بہنیں اس کی نندیں ہیں، تو ایک دوسرے کا رشتہ ہے. اور اس کو کہتے ہیں یہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، وہ اس کی بھابھی ہے، وہ اس کی نند ہے. تو پورے خاندان کی رسوائی ہو جائے گی. پھر جھگڑا گھر کے اندر رہنے کے بجائے پورے محلے میں تبصرے ہوں گے، جھگڑا ہوا ہے جی میاں بیوی میں. تو بھی تمہاری عزت وقار پہ اثر پڑے گا. شہرت خراب ہوگی لوگوں کی نظروں میں، محلے کی نظروں میں. فرمایا تم نکلو، اس کو نہیں نکالنا، اسے وہیں گھر میں رکھنا ہے. کتنا خیال رکھا عورت کے حق کا اور بیوی کے حق کا اسلام نے. قرآن پاک میں آ رہا ہے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر میں رہنے دو، اسے بیڈ روم سے نہیں نکال سکتے. اگر تم ناراض ہو، ناراضگی کا اظہار تم نکلو اس سے کرو، کیونکہ یہ بھی بڑی سخت سزا ہے عورت کے لیے. کوئی سوچے گا کہ یہ تو پھر مزے سے رہے گی، مزے سے نہیں رہتی. وہ چاہے اس کمرے میں اے سی لگا ہو، ہیٹر لگا ہو، کچھ بھی ہو، نرم گدے ہوں، رضائی ہو، اسے ایک پل نیند نہیں آئے گی. جب آپ شوہر غصے ہو کر نکل گیا تو وہ ساری رات بس یہ سخت سزا ہے اس کے لیے، بہت سخت سزا ہے. صبح تک اس کے بہت سارے بلکس نکل چکے ہوں گے. وہ توبہ کرے گی کہ آئندہ نہیں کروں گے، تم راضی ہو جاؤ بس. اگر اس نے غلطی کی ہے تو، اگر اس نے غلطی نہیں کی پھر نکل کر، تو پھر تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ تم نے اسے ساری رات اذیت دی، ذہنی ٹارچر کیا. پھر وہ سوچے گی کہ اب مجھے میری نندیں تانے دیں گی، میری ساس بھی تانے دے گی. تو تم نے اسے دوسروں کے لیے تانے کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ نندیں بھی ہر جگہ بہت اچھی سیدھی سادی تو نہیں ہوتی. وہ پھر تانے دیں گی، وہی ہے نا تو تیرے پاس تو رہنا پسند نہیں کرتا وہ میرا بھائی. اور وہ کہے گی میرا پتر تیرے پاس رہنا پسند نہیں کرتا، وہ تو مصیبت میں آیا جب سے تجھ سے شادی ہوئی. تو جھگڑا اور بڑھے گا. تو یہ جو اسے خطرہ ہوگا کہ مجھے ساس سے بھی تانا پڑے گا، فلاں سے بھی پڑے گا، اور لوگوں میں بھی، یا اگر یہ اپنے دوست کے گھر جا کر سوئے گا تو دوست کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے ناراض ہے، تو اول تو وہ ایسی نوبت آنے نہیں دے گی. اور اگر آ بھی گئی تو دوبارہ نہیں آنے دے گی ایسی نوبت، بشرطے کہ وہ قصوروار ہو. اگر تم قصوروار ہو پھر تو بات ہی غلط ہے، پھر تو معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں.
تو اتنا عورت کا خیال ہے اسلام میں، اتنی رعایتیں ہیں. مرد سے کہا گیا تم نکلو، بیڈ روم کو خالی تم نے کرنا ہے، یا تو رہو اس کے ساتھ. تعدیبی کارروائی کرنے چاہتے ہو تو اسے نہیں نکال سکتے. بہت زیادہ خراب حالات نہیں ہے تو اسے پکڑ کر لے جاؤ اپنے ساتھ، اس کی ماں کے گھر، باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ، وہ اور بات ہے، وہ محفوظ رہے گی کہ اپنے باپ کے گھر، ماں کے گھر آئی ہے، وہاں چھوڑ. یہ کہ گلی سے نکال دو، جا تو خود چلی جا، اور خود جانے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے پھر کیا کرو گے؟ خود ہی پچھتاؤ گے ساری زندگی کہ کیوں میں نے یہ غلطی کی تھی. یا پھر خود جاؤ، یا انہیں جا کر لاؤ، فون پر بلاؤ، یہ جیسے ساس کو اپنی، اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو، وہ اسے آ کے سمجھائیں بجھائیں، یا وہ اسے لے کر جائیں تو بھی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے. اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے باپ کے ساتھ، یا چچا یا ماموں، تو بھی اطمینان ہے. تمہاری عزت، تمہاری اپنی عزت ہے اس میں. اس طرح نکال دو گے تو اس خاندان کی نظروں میں بھی تم ہمیشہ کے لیے گر جاؤ گے. وہ کہیں گے یہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، ہم تو مجبوراً گزارا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. عزت ختم ہو جائے گی ان کے دلوں سے. کہیں گے وحشی انسان ہے، کمینہ قسم کا ہے، بے عزت ہے، اسے اپنی عزت کے بھی پاس نہیں، ہماری عزت کے بھی پاس نہیں. دلوں سے ان کی عزت ختم. تو رعایت عورت کی رکھی اسلام نے. فَاضْرِبُوهُنَّ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. بہت خراب و حالات، خدا نہ خواستہ بہت زیادہ. یہ نہیں کہ ہنڈیا میں نمک کم ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، اس کی وجہ سے تم میدان جنگ قائم کر دو. یہ کوئی لڑنے کی چیز ہے والا؟ کوئی فحش حرکت ہو جائے یا بے حیائی ہے اس میں، بے احتیاطی ہے اس میں، ایسی چیزیں ہیں. پھر آتا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مار بھی سکتے ہو. لیکن مارنے میں اس وقت بھی یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ایسے نہیں مار سکتے، وحشیوں کی طرح، درندوں کی طرح نہیں مار سکتے اسے. پھر بھی سمجھاؤ. یہاں پر بازو ہے، جیسے یہاں مار دیا تھپڑ، یہاں کوئی نازک جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے ایسی چوٹ لگ سکے. اب اس کے منہ پہ بھی مارو، سر کے بال بھی کھینچو، اور بڑے بہادر شیر جوان بنو اس پر. عورت کو مار لو، دیوار کو مار لو، ایک بات ہوتی ہے، وہ تو کمزور بھی ہے، اور دل کی بھی کمزور ہوتی ہے، جسم کی بھی کمزور ہوتی ہے. اس پہ بہادری دکھانا اور باکسنگ کے جوہر دکھانا اور فٹ بال کے مارنا اس پر، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. اس وقت تصور کرو کہ اسی طرح تمہاری بہن کسی اور کے پاس ہو، اور وہ یہی داؤ پیچ اس پر تمہاری بہن پر آزمائے رات کو، خدا نہ خواستہ. مکے بھی مار رہا ہے، گھوسے بھی مار رہا ہے، لاتے بھی مار رہا ہے، بال بھی کھینچ رہا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو. یہ سوچو، 5 منٹ سوچو گے تم، پھر سوچ نہیں سکو گے، تم کانپ جاؤ گے خود. تو سمجھو کہ یہ بھی جو میری بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، اور میری بیوی ہے، میری زندگی کی ساتھی ہے. میں کیا لگوں گا جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا؟ میں کیسا دوست ہوں اس کا جو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں؟ تو اللہ نے بڑی عزت دی عورت کو، اور بڑے اس کے حقوق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے، بیوی کے ساتھ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر میں پتہ چلتا ہے اصل نقشہ اس کا ہے کیا، یہ کتنے پانی میں. باہر آ کر تو اچھی وضاحت ہر ایک ہی بنا کر آتا ہے، دوست یاروں میں تو سنبھل کے بولتا ہے تاکہ میری بنی رہے. گھر میں کھلا ہوتا ہے، وہاں کھلتا ہے. گلیئر ہے تو گالی وہاں بے فکر ہو کے دے گا، گلیئر نہیں ہے تو کبھی گالی نہیں دے گا. گلیئر ہے تو باہر نہیں دے گا گالی لوگوں میں، دوستوں میں، کیونکہ بے عزتی ہے. اور گھر میں دے گا، بچوں کو بھی دے رہا ہے، بیوی کو بھی دے رہا ہے، غلط زبان استعمال کر رہا ہے. باہر بڑا با اخلاق بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل پہچان کی جگہ گھر ہے. اندر کیا ہے؟ یہ اندر
باہر نہیں پتہ چلتا. تو ماں باپ سے کیسا ہے، بیوی بچوں سے کیسا ہے، وہاں اگر اچھا ہے تو پھر سچ مچ اچھا ہے. اس کا مطلب ہے اپنی فطرت سے اچھا ہے. اور باہر اچھا ہے اور وہاں نہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے باہر دکھاوا ہے، بس اوپر سے اوپر ہے جو باہر ہے، اندر یہ ایسا ہے. اس لیے تو آپ کے یہاں جب رشتہ آتا ہے کسی بہن کا، بیٹی کا، آپ کا، تو آپ تحقیق کراتے ہیں. ہاں چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت لڑکا ہو، کتنے ہی اچھے کپڑے پہنتا اٹھتا بیٹھتا ہو، لیکن خفیہ تحقیقات کراتے ہیں آپ. اور کہاں سے کراتے ہیں؟ اس کے گھر کے اندر سے، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں پتہ ہوگا صحیح کہ یہ کیسا ہے. محلے داروں سے، قریب کے پڑوسی سے پوچھتے ہیں، خفیہ جا کے، پھر پتہ چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اور یہ جو ہے حکم جہاں قرآن پاک میں آتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہو، اجازت ہے اگر ایسی حد تک ہو تو وہ بھی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں مارنا. لیکن پھر آخر میں فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو شریف مرد ہیں وہ ہرگز پھر بھی نہیں ماریں گے. کیوں؟ بعض دفعہ حالات اس طرح چلے جاتے ہیں کہ طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ نے آخر میں ایک حل رکھ دیا طلاق، یہ نہیں کہ ہر وقت دی جائے. تو اسے مارنا جانوروں کی طرح یہ بہتر ہے، یا اگر گاڑی نہیں چلتی تو اسے فارغ کر دو. طلاق حل رکھ دیا. اس کے بعد اس کا بھی کہیں اللہ رشتہ کرا دے گا اور اس کا بھی کرا دے گا کہیں، یہ حل رکھا ہے. لیکن یہ سر کو بھی فرمایا کہ یہ حل تو اللہ نے بتایا طلاق، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق. پھر بھی بتایا پسند نہیں. اور طلاق عورت دیتی، مرد دیتا ہے، مرد دیتا ہے. تو مطلب پابندیاں مرد پہ لگ رہی ہیں، عورت پہ لگ رہی ہیں. مرد پر ہر جگہ مرد پہ پابندی، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. بس عورت کو یہ حکم دیا کہ تم فرما بردار اور وفادار بن جانا اپنے شوہر کی، بس یہ کرو. تو پوری دیانت سے اس کے مال میں اور اس کی جو امانت تمہارے پاس ہے، اس کا گھر بار، اس میں خیانت مت کرو. پوری طرح وفادار رہو. جھوٹ، ڈرامے بازیاں، جھوٹی قسمیں اور اس کے مال میں ناجائز تصرف، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جب تم یہ کرو گی تو تمہیں اتنی ساری نعمتیں اس کے بدلے ملیں گی. تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ رہنا تو اس نے اسی گھر میں ہے. اسی گھر میں اس طرح رہو تم. کوئی اس میں اس پہ شدت نہیں کی جا رہی، تشدد نہیں کیا جا رہا، پابندی نہیں، یعنی سختیاں نہیں کی جا رہی اس پہ. اور یہاں مرد کو کہا گیا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو یہاں آ رہا ہے کہ ایسے نہیں مارنا، اس سے غلاموں کو مارا جاتا ہے. حالانکہ غلاموں کو بھی مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور آپ کی زندگی میں خود آپ کی باندیاں اور آپ کے اپنے غلام تھے. پورے ذخیرہ حدیث میں، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنے غلام یا باندی کو مارا ہو. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارا. تو جو غلام اور باندیوں کو نہیں مار رہا وہ بیوی کو کیسے؟ ایک بیوی کے ساتھ گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، وقت آسان نہیں ہوتا. اور دو ہو جائیں تو پھر تو وہ جانے اور اللہ میاں جانے. مشکل اور مشکل، اور 3-4 ہو جائیں تو اور مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں رکھ کر دکھایا نمونہ کہ اگر اچھا بننا چاہو گے تو 9 کے ساتھ میں اچھا بن کر دکھا رہا ہوں. عمل صرف زبانی تم سے نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تمہیں عمل کر کر دکھا رہا ہوں. تو کتنے سخت مسائل ہوں گے بیویوں کے آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو خوش اسلوبی سے گزارا ہے نبی علیہ السلام نے. ایک چپت کبھی کسی بیوی کو آپ نے یا انگلی سے مارا ہو ثابت نہیں ہے. اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کر کر دکھایا.
اور فرمایا کہ میں نے 9 کے ساتھ کیا، تم 1 کے ساتھ ایسا کر لو، تمہارے لیے آسانی کر دی، زیادہ سے زیادہ 4 تک کر لو، 4 سے آگے نہیں، 4 سے آگے نہیں، 4 سے آگے تو یہ 4 کے مسائل نہیں سملیں گے تم سے تو موت آ جائے گی، قبر میں چلے جاؤ گے اتنے دنوں میں، تو 9 میں تو پھر تم سوال ہی نہیں سکتے۔ عدل و انصاف کا، یہ عیاشی بدماشی کرنی ہے تو وہ تو 100 عورتیں بھی کم ہے اس کے لیے، وہ اور بات ہے۔ عیاش بدماش کی بات نہیں ہو رہی، لوفر کی بات نہیں ہو رہی۔ شریف انسان، پاکیزہ زندگی گزارنے والا، وہ 4 بیویاں ہوں تو بھی بہت بڑے بڑے امتحانوں سے وہ گزرتا ہے اس کے باوجود، لیکن آپ نے پھر عملی نمونہ 9 بیویاں رکھ کر دکھایا کہ دیکھو یہ، اور کبھی نہیں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈانٹ ڈپٹ ضرور فرمائی ہے مناسب نامناسب بات پر اصلاح فرمانے کے لیے، مارا نہیں کبھی کسی بیوی کو بھی۔ یہ ہے اسلام، اور یہ حقوق ہے اسلام میں، نہ یہ حقوق عیسائیوں میں ہے، نہ یہ یہودیوں میں ہے، نہ یہ ہندوؤں میں ہے، نہ سکھوں میں۔ کسی مذہب میں عورت کی حقوق نہیں ہے جو اسلام نے دی ہے۔ فرمایا کہ خود سوچو، بیوی کو مارو ایسے، ثم یجامعها فی آخر الیوم، پھر آخر شام جب ہو جائے تو اسے گلے چپٹاؤ گے منہ اور لگاؤ گے، بغل گیر ہوگے، تو شرم نہیں آئے گی؟ کس منہ سے بغل گیر ہوگے اس سے؟ تم دن میں تو تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اب اسے چوم رہے ہو۔ یہ سمجھا رہے ہیں، اتنا غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرد پر، اور اتنی ہمدردی ہے نبی علیہ السلام کو عورت کے ساتھ۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرو، سوچو کہ تمہاری کیسا اندر کا کتنا قریبی دوست ہے تمہارا۔ اس قریبی دوست کے ساتھ، جتنا قریبی دوست ہوتا ہے انسان کو اتنی فکر ہوتی ہے، لحاظ مروت اور اس میں برداشت کرتا ہے، تو بیوی سے زیادہ قریبی دوست کون ہو سکتا ہے انسان کا؟ اس کو تو اہلیہ کہا جاتا ہے۔ اہلیہ کا مطلب گھر والی، اہل گھر، اہلیہ۔ شوہر کون ہے اس کا؟ اہل، اہل، اہل ہو اہلھا، ہی اہلیتہ، یہ اس کی اہلیہ ہے اور یہ اس کا اہل ہے، یعنی دونوں دوست ہیں گہرے، میاں بیوی دونوں بہت گہرے دوست ہیں، اور زندگی تک، ساری زندگی کے لیے، کیونکہ نکاح معاہدہ ہوتا ہے موت تک کا۔ نکاح جو ہے یہ عقد ہے تا زندگی، یہ اس کی بیوی ہے تا زندگی، یہ اس کا شوہر ہے تا زندگی، جب تک زندہ ہے۔ تو ایسا مزید مضبوط بندھن، اس بندھن سے باندھ دیا اللہ نے۔ فرمایا یہ مذاق نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسے سلوک کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرو، یہ شرم کی چیز ہے، یہ بزدلی ہے، یہ ناکام مرد ہونے کی نشانی ہے، یہ نشانی ہے کہ مرد نہیں ہے، مرد نہیں ہے۔ شیر جھپٹا بکری پر تو مارتا ہے، بکرے پر بھی مارے گا، ہرن پر بھی، لیکن اس کے بچے پر نہیں مارتا جھپٹا۔ اس کا بچہ اگر ہوگا تو وہاں جھپٹا نہیں مارتا۔ وہ ایسے بہت مناظر سننے میں آئیں گی چیزیں، وہ بھی سمجھتا ہے اس کی میری تو توہین ہے، میں اس کو ماروں ایسے۔ اسے اپنی شیری غیرت دلاتی کہ تو ہے کیا، سوچ تو صحیح یہ کیا چیز ہے تیرے آگے۔ تو ہرن کے پیچھے تو جائے گا، ہرن کی بچہ اسے نہیں کچھ کہے گا۔ تو تم اس عورت کو کیا کہتے ہو؟ خود سوچو، کہاں تم، کہاں یہ کمزور، اس کو مارتے ہو۔ ہاں اگر وہ غلطی کر رہی ہے اسے سمجھاؤ، نہیں باز آتی تو پھر نہیں باز آ رہی، پھر نہیں باز آ رہی تو اور حل اللہ نے رکھے ہیں۔ اس کو گھر بٹھا دو، 1.5-2 ماہ کے لیے چھوڑ دو سسرال میں، اس کی مہکے میں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اس سے ٹھیک ہوتی ہے، وہ بھی سمجھاتے ہیں، اسے بھی خیال آتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، سوچتی ہے، پھر لے آؤ۔ جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ پھر بھی کوئی حل نہ، اور بڑے بھی کہیں کہ بھائی مزاج ہی نہیں ملا ان کا، سب کچھ کر لیا، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، نہ یہ بد کردار ہے، نہ یہ بد کردار ہے، مزاج نہیں ملا، اور بد کردار ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر تو طلاق۔ پھر تو اگر مرد بد کردار ہوتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ خود طلاق دلاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو ہماری لڑکی کو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اسے۔ نہیں چھوڑے گا تو عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے ہم طلاق لیں گے تم سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، پھر خوب بے عزتی ہوتی ہے۔
اور دونوں ہی کی ہوتی ہے، دونوں خاندانوں کے لیے مشکلات ہوتی، لڑکی کے لیے بھی ہوتی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکیوں کی ہوگی، لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑا اچھا معاشرہ بنانے کے اصول بتلائے، تو فرمایا ایسے نہیں کرو، پھر اس کے ساتھ تم بعد میں کس منہ سے اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں، کس منہ سے اس کے ساتھ تم میاں بیوی والا سلوک اور محبت کا اظہار وہ کیسے کرو گے جب تم نے یہ سلوک کیا؟ وہ تو دشمن کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ سلوک دوست کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو تم نے دن میں تو دشمنوں والا معاملہ کیا، اب کس منہ سے یہ دوستی والا معاملہ اس سے کر رہے ہو؟ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ارشادات فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق، بس گھر سے متعلق تو اتنی ہی بات تھی، اور اتنی ہی بات پر آج ہم اپنی بات بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، جو کوتاہی ہیں ان کو درگزر فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔